أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اس کو جنت ملے گی، کہ انسان اپنی موجودہ حالات کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ہمیشہ خوشیوں میں ہی رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو مشرکین مکہ بھی جو مالدار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تو ہمیں اتنی نعمتوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ مشرک تو چلے گئے دنیا سے، آج بھی یہی سوچ ہے۔ زانی، شرابی، ظلم کرنے والے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام برحق ہے اور آخرت قائم ہوگی تو ہم کیوں خوش ہیں۔ میں نے اس پہ بتایا تھا نا کہ ہمارے لوگ جو باہر دنیا میں جاتے ہیں، کچے ایمان والے لوگ، وہ اسلام سے یا تو بدگمان ہو جاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں۔ کیوں مرتد ہو جاتے ہیں؟ جب وہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھتے ہیں اتنا اچھا روڈوں کا نظام، اتنا اچھا ہے، اتنی آرگنائزڈ قومیں ہیں، اتنی خوبصورت ملک اور اتنے پیارے اخلاق، تمیز، آداب، اور انگلش بول رہے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، ہمارے یہاں تو ڈاکٹر وہ انگلش نہیں بولتا جو امریکہ میں بچہ بچہ انگلش بولتا ہے۔ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ کہ بچہ بچہ کیا بول رہے ہیں؟ انگلش بول رہے ہیں۔ تو اتنی زبردست قومیں ہیں، تو بھائی جنت میں تو پھر وہی جانا چاہیے ان کو۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھو۔ اچھا، ہماری جو قسمہ پرسی ہے، ہمارے ہاں بے روزگاری، مہنگائی، ہر وقت جنگ مسلط، ایک جنگ ختم نہیں ہوتی دوسری جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر مولوی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولویوں کی آپس میں کوئی فوج کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی فوج کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ وہ تو بارڈر پہ الگ لڑائی ہو رہی ہے، ہماری اندر الگ لڑائیاں، اس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ سیاسی لیڈر اس کو الگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے سیاسی لیڈر ہیں دونوں طرف سے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تھوڑا تھوڑا ان کو فیور، تھوڑا تھوڑا ان کو فیور، تاکہ وہاں سے بھی پیڑے اور یہاں سے بھی پیڑے۔ تو ہر طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ باہر ملکوں میں اتنی بدحالی نہیں ہے، غربت ہمارے ہاں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، زیادہ تر تو اسلامی ملکوں کا ہے نا۔ اچھا، جو اسلامی ملک ڈیولپڈ ہیں، جو ترقی میں ہیں، وہاں روڈ صاف ہے، تو وہ مکمل غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کی غلامی میں، کافروں کی غلامی میں تو وہ ترقی کر گئے، اگر وہ غلامی اختیار نہ کرتے تو وہ بھی ترقی نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب بھائی، اللہ کو اگر اسلام پسند ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، تو غیر مسلم ترقی میں اور مسلم میں بھی وہ ترقی میں جو غیر مسلم کی اطاعت کر رہا ہے، ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو بتاؤ دھوکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے کیا خیال ہے؟ دھوکا تو ہوتا ہے پھر، کہ یار یہ تو سب کچھ سارے پیڑے تو وہ کھا رہے ہیں اگر ہم برحق ہیں۔ اچھا، اس کا ناجائز فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہمارے دیسی لبرل آج کل بہت آ رہے ہیں یوٹیوب پہ۔ ایک خاتون ہے جن کی میں اب کلاس لیتا رہتا ہوں، کیونکہ خواتین آ کے جب انگلش ٹھش ٹھش مارتی ہے نا، لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو یار یہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خاتون، آج اس خاتون کا میری نظر سے کلپ گزرا، کہتی ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے ثابت شدہ۔ اور پھر آگے پوری ٹھش پھش چلی ہے نا، وہ نیچے لوگوں کمنٹ سے واہ واہ زبردست رپورٹ ہے۔ وہ بھائی صاحب، رپورٹ اس کو نہیں کہتے انگلش بول لینا یا کوئی اپنی ڈریسنگ اچھی کر کے کچھ بھی پھینک دو۔ اس کی تقریر ہی جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے۔ تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ارتقاء کا نظریہ، یہ جو ارتقاء کہتے ہیں اس کو اردو میں نا، ارتقاء کا نظریہ ایک سائنسی حقیقت ہے، یہیں سے جھوٹ بولنا شروع۔ یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے۔ سائنسدان یہ بات کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ فیکٹ ہے، وہ کہیں گے کہ خیال ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ مدعی چست اور گواہ چست، یعنی مدعی سست اور گواہ چست۔ کبھی بھی وہ دعویٰ جو مدعی نہ کرے وہ تھوڑی مانا جاتا ہے۔ ابھی وہی مسئلہ تو ہم نے ختم کر دیا جامعہ افسر والے، لیکن وہی بات ہے نا، لوگ ویڈیو دکھا رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں میری بچی ہے، میری بچی ہے۔ بھائی جو مولانا عبدالعزیز صاحب مدعی ہیں وہ کہیں نا، وہ کہیں کہ وہ بتائیں یہ بچیاں، یہ متاثرین ہیں، وہ نہیں بتا رہے۔ آپ کبھی کوئی گلی سے آتا تھا میری 6 بچیاں تھیں، وہ کہہ رہے میری 8 بچیاں تھیں۔ بھائی دعویٰ تو ان کے اوپر کیا، وہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ وہ بتائیں۔ اور وہ بول دیں کہ بھائی یہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اس کا۔ خیر یہ ٹاپک دوبارہ آ گیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مکھی پہ مکھی بٹھانا سمجھتے ہیں، لکیر کے فقیر سمجھتے ہیں، بس پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو دیسی لبرل ہیں نا، دیسی لبرل ہیں، سائنس وائنس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ باہر ملکوں میں جاؤ نا، وہاں کے پروفیسر، میں وہاں گیا ہوں تو وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ ہمارا کوئی پروفیسر اگر ڈارون کی تھیوری پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے، جرمنی کی شاید یونیورسٹی تھی، پروفیسر نے جب یہ تھیوری بتائی
اور کہا کہ کون کون اس تھیوری سے متفق ہے، کہ سب نے ہاتھ اٹھائے. تو ایک پنجاب کے تھے سیالکوٹ کے، وہ بھی وہیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا، میں نے کہا آئی ایم ناٹ ایگری. اس پروفیسر نے کہا کہ کیا دلیل، تم کیوں اس سے ایگری نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا سر اس لیے میں ایگری نہیں کرتا کہ 200 سال پہلے یہ تھیوری پیش کی گئی تھی کہ بندر سے ہم بنے ہیں، 200 سال تک اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا. تو کسی کیس جب کوئی مقدمہ چلتا ہے تو 200 سال بہت ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. اگر اب تک ثابت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ فیکٹ بن ہی نہیں سکتا. کہہ رہا اس نے مجھے اپریشیٹ کیا، ویل ڈن، آپ نے بہت اچھی بات کی. کورٹ میں کیس چلا، جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. میں نے کورٹ میں دعویٰ کیا. آج وسیم کا فون آیا کہ میرا نام مفتی صاحب لینا چھوڑ دو، میری بہت بدنامی ہو رہی ہے، آپ نے وسیم کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کر دی ہے جس سے میری انسلٹ ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ جمشید کے پیچھے میں پڑوں گا، وسیم کا تذکرہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے کہا بلکہ میں نے وسیم کا نام لینا چھوڑ دیا، اب جمشید پہ سیٹ ہو گیا ہوں میں. اب دیکھو جمشید نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، میں نے کورٹ میں کیس کیا، اس نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. کورٹ کہے گی ٹھیک ہے بھائی، آپ کو تاریخ دی جا رہی ہے اگلے مہینے کی، ابھی اکتوبر ہے نا، 2025 ہے، تو آپ کو نومبر تک کی تاریخ دی جا رہی ہے، 1 نومبر تک آپ گواہ پیش کر دیں، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ پیش کر دیں تو ہم ٹھیک ہے مان لیں گے. آپ نومبر میں بھی نہیں لے کر آئے، تلاش کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے، بہت تحقیق کر لی. نومبر، دسمبر، جنوری 2025، 2026، 2000 گزر گیا، 150 سال لگ گئے، 200 سال لگ گئے، عدالت مر گئی، دوسرا جج آیا، حکومتیں ختم ہو گئی، نئی حکومت آ گئی. 250 فرض کرو اللہ نے آپ کو زندگی دی اتنی لمبی، 400 سال گزر گئے، 500 سال گزر گئے، نیا جج آئے گا، بولے گا خدا کے بندے دفع ہو جا، اٹھا کے نا کیس ایسے نکالے گا، منہ پہ فائل مارے گا. ابے 200 سال سے تیرے باپ دادے مقدمے لڑتے آ رہے ہیں، کوئی تیرے کو گواہ ملا نہیں ہے، کیس کیا ہو گیا؟ خارج. جمشید مر گیا، صحیح ہے نا، جمشید کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے، بچوں کے بچوں پہ کیس چل رہا ہے. فرض کرو آپ بھی مر گئے، آپ کے بچوں نے آپ کا کیس اٹھایا، 200 سال کے بعد جج کیا کہے گا؟ اٹھائے گا اور فائل منہ پہ مار کے کہے گا نکل یہاں سے، اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے، ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے. 150-200 سال پہلے، ویسے تو یہ تھیوری بہت پہلے سے، اور یہ پہلے مسلمان بھی پیش کر چکے ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ انگریزوں کی پیش کردہ نہیں ہے، یہ پہلے مسلمانوں میں بھی کچھ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ شاید ایسے ہوا ہو، مے بی ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ پیش کر چکے ہیں، لیکن جتنے پاورفل اسٹائل میں ڈارون نے پیش کی تھی اتنے پاور اسٹائل میں کسی اور نے پیش نہیں کی. تو 150-200 سال ہو گئے، اور اتنا اس پہ ریسرچ، اتنی ریسرچ، سوائے 2-4 چیزوں کے نا کوئی بیس نہیں ہے. وہ 2-4 چیزیں کیا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ماحول اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب باڈی اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کرتی، یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اس فیکٹ یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسانیت کی نسل کی بقا کے لیے یا جانوروں کی نسل کی بقا کے لیے ان میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے، لچک رکھی ہے کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جن علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے نا، ریگستانی علاقے، ان کی باڈی کو زیادہ پانی چاہیے ہی نہیں، ان کی باڈی اس حساب سے سیٹ ہو چکی ہے. اور جن علاقوں میں آبشاریں، پانی کے چشمے، ان کی باڈی میں پانی کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، انہیں پانی نہ ملے. ایک ڈاکٹر کی میں نے رپورٹ دیکھی، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ دو یعنی پرندوں پہ تجربہ ہوا، کچھ پرندوں کو بہت پانی پلایا گیا، کچھ پرندوں کو آہستہ آہستہ کہ بس مرے نہیں، ایسے ماحول میں رکھا گیا، اتنا پانی پلایا گیا ان کو. جب تحقیق کی تو جن کو کم پانی پلایا گیا تھا ایک طویل عرصے تک، ان میں پانی کی کمی نہیں تھی، اور جن کو بار بار پانی پلایا گیا ہے، بار بار پانی پلایا گیا ہے، ان کو تھوڑا سا پانی جب کم کیا گیا ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو گئی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے نا باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ماحول کے اعتبار سے. لیکن میرے بھائی اس پہ کتنا بڑا مفروضہ قائم کر لینا کہ ایک سیل دنیا میں آیا، پھر اس نے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہوا، اس میں ماحول کے حساب سے آنکھیں نکل کے آ گئی، ڈیجیٹل کیمرے فٹ ہو کے آ گئے، ناک نکل آئی، زبان نکل آئی، دانت نکل آئے. یہ بہت بڑی پھینکنے والی بات ہے اور یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. کتنا بڑا سائنٹسٹ یہ بات کر لے، نا 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 نا، ایسا ایوالو ہو کے آنکھ، ناک، کان کروڑوں خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا، امپاسبل. اور مرد الگ بن رہا ہو، عورت الگ بن رہی ہو، اور دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہو، اور ملاپ کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہو، اس کے نتیجے میں قدرت یہ کام لے رہی ہے کہ نسل بڑھ رہی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے. میں بار بار یہ ڈارون پہ رد کیوں کرتا ہوں؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت، پچھلے پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ انہوں نے وقت کے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. کیا خیال ہے؟
نوح علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ 950 سال ان بتوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام کو پتا تھا جب تک ان بتوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، خالق کی محبت دل میں بولو نہیں آئے گی۔ نوح علیہ السلام کے دور کا جو بت تھا وہ 5 بزرگ تھے جو اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور کہا یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کریں گے تو راضی کون ہوگا؟ اللہ۔ ان کی عبادت سے کون خوش ہوگا؟ اللہ۔ ان کے سامنے جھکیں گے، خوش کون ہوگا؟ اللہ، کے میرے نیک بندوں کے سامنے جھک رہے ہو۔ اس سے ان کے دلوں میں محبتیں اللہ کے بجائے کس کی پیدا ہو رہی ہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی، ان بتوں کی محبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے ان بتوں کی محبت نکال کے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈالنے میں۔ یہ پتھر ہیں جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اختیارات دے دیے؟ کہہ رہے ہمارے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ صرف سب لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ضرور نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہو۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تحقیق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے۔ جو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کہہ ہی سنی سنائی باتیں پارسل کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں چلا رہے ہوتے ہیں، تو سب کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان بتوں کی محبت ان کے دلوں سے نکال لی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب تک یہ نہیں نکلیں گے خدا ان کے دلوں میں نہیں۔ وہ خدا کو تو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ کسی ایک نے بنایا ہے۔ جب اس نے بنایا ہے تم یہ مانتے ہو تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ کہتے ہیں اس نے بنا کے جب ان کو بٹھا دیا اپنا نمائندہ بنا کے تو ان کے سامنے جھکیں گے۔ تو انبیاء کہتے تھے اس نے کب کہا کہ میں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا دیا زمین میں؟ اس نے کب کہا یہ؟ تو کہتے تھے سارے باپ دادے یہی کہتے آ رہے ہیں۔ تو کیا کہا انبیاء نے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا اگر غلط بات کو فالو کر رہے تھے تو تم بھی ابا دادا کے کو فالو کرو گے۔ تو باپ دادا کے جو دلیل تمہارے غلط ہونے کی ہے وہی تمہارے باپ دادا کے غلط ہونے کی ہے۔ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے ابے کو دیکھا، ابا بھی ہمارا یہی کر رہا تھا، دادا بھی ہمارا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی۔ اچھا پہلے لوگ نا باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے کیونکہ جب تک انسان فطرت پہ تھا نا، باپ کو فالو کرتا تھا، دادا کو فالو کرتا تھا۔ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے، بیچ میں پارسل کر دیتا ہوں میں۔ میری عادت ہے بیان سے ہٹ کے جب کوئی بات آتی ہے اور پوائنٹ کی بات دماغ میں آتی ہے تو میں اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتا ہوں۔ دیکھو یہ دور ہے فیمنزم کا۔ یہ کس کا دور ہے؟ خواتین کے حقوق اسلام نے بہت زیادہ دیے ہیں، ہمیں ان حقوق کو ماننا چاہیے، ان حقوق کو عورتوں کو حقوق دینے چاہیے۔ لیکن جو فیمنسٹ عورتیں ہیں نا، وہ خواتین کے حقوق کا لیبل لگا کے مردوں کی کیا کر رہی ہیں؟ واٹ لگا رہی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، بچوں کے حقوق اسلام نے بھی بتائے، ہم بھی بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے، مارو پیٹو مت۔ یہ بعض قاری لوگ جو مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں بچوں کا، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ بھی یہ کیس آیا میرے سامنے، میں پیچھے پڑا ہوا ہوں، لیکن کیس اس کے ابا نے، بچے کے ابا نے خراب کر دیا، میرا ارادہ تھا اس کو میں گھر تک پہنچاتا۔ ایک قاری نے بچے کو مارا، جان سے ہی مار دیا، بچے کے پیٹ پہ مکہ مارا، اتنی زور سے تھپڑ یا مکہ مارا کہ اس کے گردوں تک اثر پہنچا اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارا شاگرد گیا جنازے میں نے وہ گیا، پوری ویڈیو بنا کے لایا کہ بچے کو قاری نے، سارے محلہ گواہی دے رہا ہے۔ بچے کے ابا کو پتہ نہیں کوئی دھمکی تھی یا قاری صاحب سے ترس آ گیا ان کو کہ بیچارے نے جان کے تو نہیں کیا، جا کے تھانے میں بیان دے دیا کہ نہیں یہ تو بیماری سے مرا، جھوٹا بیان دے دیا، یعنی وہ بے وقوف بنایا بچے کے باپ کو نا۔ اب ہمیں تو پوری صورتحال معلوم ہے کہ بچے کو مارا ہے اس قاری نے، اور پہلے بھی ایک رپورٹ ہے اس مدرسے کی۔ میں نے اپنے جس شاگرد کو کہا تھا نا کہ جاؤ، میں نے کہا آستین چڑھائی، میں نے کہا میں جاتا ہوں سالہ، میں ولاگ بناتا ہوں اس مدرسے کا، اس کو بند کروا کے چھوڑوں گا میں۔ یہ ہم کیوں ان مولویوں کا دفاع کریں یار؟ 2 نمبر قسم کے مولانا لوگ، بچہ مار دیا، اپنے بچے کو سامنے رکھ کے سوچو یار۔ اب کیس اس لیے خراب ہو گیا کہ باپ ہی جب بیان دے کے آ چکا ہے تھانے میں تو ہمارے پاس کرنے کو رہ کیا گیا؟ تو میں نے کہا یار اس کے باپ سے تو جو ملاؤ، میں کہوں گا تیرے خلاف تو کیس ہونا ہی چاہیے۔ یہ ہے اندھی عقیدت جو مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی قاری صاحب ہیں بیچارے، قرآن پڑھا رہے ہیں، نیک آدمی ہیں، غلطی ان کی، قاری کی نیت تو نہیں تھی بچہ مارنے کی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نیت نہیں تھی اس کی، تو نیک آدمی ہے بیچارہ، شریف انسان ہے، بابا میرے بچے وہ تو وہی جو سیکھا ہوا ہے کہ جس کی موت جس ٹائم پہ لکھی ہوئی ہے موت تو آنی ہے۔ اب وہ بیچارہ باپ دیہاتی آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ بس غم میں صبر کرو، اس کو تو لارے لپے بھی دے دیے ہوں گے نا، چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس کے باپ کو جا کے سمجھاؤں کہ وہ قاتل ہونا ہو تو ضرور قاتل ہے، تیرے بچے کو مار دیا اور جان سے مار دیا، وہ بچہ بھی قیامت کے دن پوچھے گا ابا میرے قاتل سے انتقام تو لیتے کم از کم،
تاکہ یہ سلسلہ رکتا تو صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابا ہی ظاہر ہے جب ابا ہی پیچھے ہو تو پھر آپ جب جا کے کچھ کرو گے تو لوگ تو ہمارے خلاف اسکینڈل بنا دیں گے نا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں. تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں. تو ورنہ میرا ارادہ تھا میں جا کے طبیعت ہری بھری کر دوں. یہ گواہ بہت ہیں لیکن مدعی باپ ہے. جب تھانے والا بھی کہے گا, جب باپ ہی آگے نہیں آ رہا, کورٹ بھی کہے گی بھائی تو, کیونکہ یہ کیس کی میں دعوے دار ماں باپ ہوتے ہیں, وہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا. تو ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں جو قاری بچوں کو مارتے ہیں. میں نے کہتا تھا نا اس زمانے میں یہ یاد رکھو, میں اس میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ قاری لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اب اتنی مخالفت ہو گئی ہے کہ اب امیون سسٹم ہمارا اور مضبوط ہو گیا ہے. اب تو میں نے سوچا تھا کہ یار بدنام تو ہو ہی گئے ہیں لوگ, کوئی کرنل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی جنرل مفتی کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا یار, ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کو تو لوگ بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار اگر میں ہوتا نا بریگیڈیئر پھر کہتے تو پھر مزہ آتا, کیونکہ بریگیڈیئر والے پروٹوکول بھی فوج کی طرف سے ملتے. میرا 1000 گز کا ایک گھر ہوتا, ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ ہوتی, علاج میرا ہر ہاسپٹل میں فری ہوتا. کیا خیال ہے؟ لقب مل گیا بریگیڈیئر والا, لیکن جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں. بینیفٹس مل رہے ہیں وہ کون سے مل رہے ہیں؟ انڈا موڑ والے مل رہے ہیں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو کرنل بریگیڈیئر میرا نام رکھا ہوا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوج میں تو ISS بھی کلیئر کر کے بریگیڈیئر کرنل بنتے ہیں. فوج میں کیپٹن اور میجر کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے. 5-6 سال تک میجر رہتا ہے اور اس کو میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے. کیپٹن اور میجر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, کیپٹن شہید, میجر شہید, یہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. ان کی میجر کے بعد جا کے فوج میں نا مزے شروع ہوتے ہیں, یعنی ایک ریلیکس ہوتا ہے. مزے کا مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ جنگ میں کبھی کبھار اس میں بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ کرنل فلاں شہید, لیکن میجر تک تو بہت ٹف لائف ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے کیا بنا دیا؟ بریگیڈیئر بنا دیا. تو اس سے فوجیوں کا اعتراض ہوگا کہ ہم نے اتنی محنتیں کر کے بریگیڈیئر بنے ہیں یار, تم نے مفتی طارق مسعود جس نے ابھی تک فوکس شادیوں کو اور بچوں کو کیا ہے, اس کے بعد تم نے اس کو بریگیڈیئر بنا دیا. تو ان کو اعتراض ہوگا میرے اوپر کہ یار تم کس بات کے پیڑے کھا رہے ہو, بریگیڈیئر بن گئے. تو اس لیے ہمارے لیے تو ایک اونر کی بات ہے کہ ہمیں آپ نے بلا وجہ یعنی خامخواہ کا بریگیڈیئر بنا دیا. اللہ کرے فوج بھی ہمیں بریگیڈیئر سمجھنا شروع کر دے اور ہمیں وہ پروٹوکول دینا شروع کر دے. لیکن اب تک رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی پروٹوکول ہمیں ملا نہیں. ہماری حیثیت وہی ہے امام صاحب, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے مسجد کے امام ہیں, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئے, اپنے دکھڑے بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا اب اتنی مخالفت میری ہو گئی ہے نا, میں اپنے لوگ آج سے میں انسبسکرائب کر رہا ہوں, آج سے میں یہ کر رہا ہوں, آج سے تو اب میں نے سوچا یار اب پھر شروع ہی ہو جاؤ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حقائق ہیں جو ہم بیان نہیں کر پا رہے تھے کہ خام میں ان کو چھیڑ کے کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اب آئندہ مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں, صبر کرنا, ٹھیک ہے نا, حوصلہ بڑا رکھنا. ہوں گی صحیح, کبھی غلط بیانی سے انشاءاللہ ممبر پہ کام نہیں لوں گا. میں بات کیا کر رہا تھا جو میں نے کہا تھا, ایک صحیح بات اور بھی ہے, آپ کا کام ہے نا گچی پکڑ کے رکھا کریں, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں تو بہت دور چلے جائے. ہاں تو قاری لوگ جو ہے نا, قاری لوگ میں نے بھی بڑا فیور کیا کمبخت قاریوں کو. 1-2 کیسز آتے تھے, قاری نے بچے کو مارا, مدرسے والے آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب پلیز جو ہے آپ جو ہے مدرسہ بدنام ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو ہم نے یہ قاری کی دوبارہ شکایت آپ کو نہیں ملے گی, اور جو ہے اب انشاءاللہ تو ہم نے بھی مٹی ڈال دی. ہم نے کہا چلو یار ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, گارنٹی لے لی, معاہدے لے لیے, قاری صاحب آئندہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا اب اگر کسی قاری نے, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگایا نا کسی کو اور مجھے پتا چل گیا, اس مدرسے کے خلاف ولاگ میں بناؤں گا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب پھر ہم بھی آپ کے خلاف ولاگ بنائیں گے. میرے خلاف جتنے ولاگ بننے تھے, گالیاں پڑھنی تھی, وہ ساری کی ساری گالیاں الحمدللہ مجھے اس ایک ہفتے میں پڑ چکی ہیں. تو اس سے میرا امیون سسٹم بوسٹ کر گیا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے نا, یا تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو یا آپ مخالفت سننے کے عادی بن جاتے ہو. آسان مثال سے بات سمجھاؤں گا آپ کو. جب کوئی بیماری آتی ہے, ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے جب آپ بیمار ہوتے ہو نا تو یا تو آپ بیماری میں مر جاتے ہو, معذور ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو, یا آپ کی باڈی اس بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے. پھر وہ والا وائرس آپ پہ جتنی دفعہ بھی اٹیک کرے آپ پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے جن بچوں کو زندگی میں کبھی غم نہ ملا ہو نا, وہ بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے ان کی. اگر کہیں بھی ان کو تھوڑا سا غم ملے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. باہر ملکوں میں بچوں میں دماغی ہیلتھ کے مسئلے غریب ملکوں سے زیادہ ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جن ملکوں میں ترقی ہے, مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کے بیٹی کے لیے رشتہ آیا, لڑکا بالکل ینگ تھا,
تو اس لڑکی کے ابا نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ذرا امریکہ جاتے رہتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں سے پتہ کریں. میں نے اچھا میرے ذہن میں فوراً یہ تھا کہ بچہ بھی لونڈا لپاڑا نیا نیا بالکل جوان ہوا ہے، کوئی مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ، کیونکہ بچوں میں مینٹلی ہیلتھ ترقی یافتہ ممالک میں بہت مسائل ہیں. لیکن میں نے یہ بات زبان سے نہیں کہ میں نے کسی سے کہا کہ یار انہوں نے بیٹا تم ذرا لڑکے کی تحقیق کرو. تو امریکہ میں ہمارے دوست نے کہا کہ مفتی صاحب وہ جس لڑکے کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ وہ پنجاب کی لڑکی ہے، پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو ہے، ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا. تو آپ نے جو پنجاب میں کسی لڑکی کے بارے میں بات کی ہے تو وہ لڑکا کہ میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا تحقیق کر لیں، کوئی پان گٹکے چوریوں چکیاں. انہوں نے کہا یار یہاں مینٹلی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، باقی تو کوئی پان گٹکے کوئی نہیں کھاتا. میں نے کہا یار میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ دماغ آڑا ترچھا نہ ہو یہ سیٹ. میں نے کہا جو میرے دماغ میں بات تھی بالکل وہی بات. میں نہیں کہہ رہا امریکہ والے پاگل ہوتے ہیں، اچھے والے نیک لوگ ہیں، میں جن سے بھی ملا ہوں سب فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بچوں میں دماغی ہیلتھ کے ایشوز غریب ملکوں سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو نیچرل لائف نہیں ملتی. غریب ملک میں بچہ باپ کے تانے بھی سنے گا، تانے پہلے تو پیدائش پہ تانے سنے گا، وہ پیدا ہوا کیوں اتنی مہنگائی میں. سمجھ رہے ہو؟ امریکہ میں بچہ پیدا ہوا مٹھائیاں خوشیاں. ہمارے یہاں پیدا ہوا سب سے پہلے ساس تانا دے گی اپنی بیٹی کو، کم بخت دو تھے بھی تیسرا تجھے پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اپنے میاں کو بول بس کر، وہ بے وقوف ہے، تو بے وقوف نہیں ہے. یہ بچہ سب چیزیں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سن رہا ہوتا ہے کہ میری پیدائش پہ اوپر سے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، پبلک خوش نہیں ہو رہی. اور بیٹی پیدا ہو گئی وہ تو بیچاری ویسے ہی، بچی پیدا ہو گئی، رشتے کہاں سے ہوں گے، یہ وہ ہے جی جہالت. پھر جو خواتین آئیں گی ماں سے ملنے کے لیے وہ تانے دے رہی ہوں گی، بہن تو بچے تمہارے ہو تو گئے تھے، ابھی تمہیں تیسرے کی مفتی صاحب کے بیانات سنتی ہو کیا؟ ان کے 19 ہیں، ان کے پاس تو ڈالر آ رہے ہیں. ایسے فضول بات ہے، ان کے پاس تو ڈالر آ رہے ہیں، ان کے تو دیکھو کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں. تم کہاں، تم کبھی اورنگی ٹاؤن تو تم سے جایا نہیں جاتا، پیسے نہیں ہوتے تمہارے پاس رکشے کے. بہن یہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو، یہ جو بچہ پیدا ہوا وہ سب باتیں بولو. سن رہا ہوتا ہے میری پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جا رہی، سمجھ رہے؟ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول کی فیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، باپ بولتا ہے بے یار کیا مسئلہ، اس کو پڑھانا پڑے گا. پھر اسکول جاؤ تو وہ ابھی اس کی وہ آیا تھا، وہ کیا نام ہے، وقار زکا نہیں ہے، وقار زکا، اس کی کوئی چھوٹی سے شارٹ کلپ چل رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا آپ شادی کرتے ہو؟ اس نے کہا نہ میری بیوی ہے نہ گرل فرینڈ ہے، بچہ پیدا کرو اسکول میں داخل کرو تو اسکول والوں کی الگ سے کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارا بچہ ہے تو اتنی مصیبت ہے بچے پالنے میں. تو واقعی اسکول سے کمپلین آنا شروع، آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا بغیر تو ہم استغفر اللہ، یعنی ہم نے تمہارے پاس جو فیسیں دی ہیں اس لیے تھوڑی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ نہیں پڑھ رہا. ہم نہیں پڑھانا ہوتا تو گھر میں بٹھا کے نہیں پڑھا لیتے. اسکول میں آپ فیسیں بھرو، بچہ فیل ہوگا تو ٹیچر ڈانٹے گا کس کو؟ ماں باپ کو، کہ تم نگرانی نہیں کر رہے تھے، تم پڑھا نہیں رہے تھے، تو تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کرتا، آپ کا بچہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا، تو کم بختو تمہارے پاس 6 گھنٹے ہم نے بٹھایا اس لیے کہ تم توجہ دلاؤ اس کی. کرنا سارے کام گھر میں ہی ہے، تو تم پیڑے کھانے کے لیے یہاں تم نے بچہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ حالات چل رہے ہیں اسکولوں کے، بہت بڑا بزنس ہے بھائی. جب چلی گئے تو پھر سب کے خلاف بنائے نا لوگ. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں پھر اب کھل گئے تو ایسی کی تیسی. خیر، تو وہ اسکولوں میں جو دھندے ہو رہے ہیں، چند اسکول ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کی، پڑھائے ان سے بھی نہیں جا رہا لیکن کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی کم بخت سلیکٹڈ بچوں کو رکھتے ہیں، بہت ذہین اور جو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی پالش کرنی پڑے گی، باقی یہ بیڑا پار. آپ کیا کر، مدارس کی یہ خوبی ہے، قوم کے پست ترین بچوں کو لے کے اس پہ محنت کرتے ہیں. یہ دینی مدارس کی بہرحال ایک خوبی ہے، پست ترین لوگوں کو ہیرا بنا کے نکالتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں نا ٹھیش پیش چل رہے ہیں، یہ پست ترین لوگوں پہ محنت نہیں کرتے، یہ انہی لوگوں پہ کرتے ہیں جو پہلے سے پڑھے لکھے خاندانوں سے چلے. یار ان کو پتا ہے ان پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، رزلٹ اچھا آئے گا تو ہماری نیک نامی ہوگی. خیر، تو اب جو بچے بالکل ایسے ماحول میں پلے ہوں، کبھی ڈانٹ نہ سنی ہو، کبھی چیخو پکار گھر میں نہ دیکھی ہو، تو ان میں برداشت کی طاقت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. مجھے یاد ایک واقعہ، ہم کسی فلیٹ میں تھے تو پڑوس میں نا کوئی چیخنے کی آواز آئی تو پتا چلا کہ جی وہ ایک بچی ڈپریشن میں چلی گئی، ایک دم کانپ رہی ہے. تو بہت پرانا واقعہ ہے. ہم نے کہا یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس بچی نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں سنی ہے، تو کہیں جھگڑا ہو گیا، کسی اور کے یہاں ملنے آئی ہوئی تھی اپنی ماں کے ساتھ، تو جن کے آئی ہوئی تھی ان کے کوئی جھگڑا ہو گیا اونچی آواز سے بات، تو بچی ڈپریشن میں چلی گئی. میں نے کہا یہ سوسائٹی میں سروائیو کیسے کرے گی بھائی؟ یہ اونچی آواز سن لیا تو ایک دم سے وہ کہہ رہی ہے کبھی سنی نہیں. اتنے پولائٹ قسم کا خاندان، پتہ نہیں کہاں سے جاپان سے بنوایا تھا اسپیشل آرڈر پہ انہوں نے ایسا خاندان. تو ہر چیز نا بیلنس اچھی ہوتی ہے، ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ اعتدال. تبھی بچوں پہ محبت بھی ہو، تھوڑی سختی ہو. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں،
ایسا نہ آسٹریلین گورنمنٹ ان کے خلاف کمپلین کر دے. جب آسٹریلین گورنمنٹ اگر کہے گی تو میں کہوں گا میں نے ان کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو کسی اور کی بات کر رہا تھا. تو وہ کیا کرتے ہیں, گھر میں جب آتے ہیں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. پٹھان بندہ ہے وہ, آسٹریلیا میں میرا دوست ہے, گھر میں مارے گا نہیں وہ ایسے کر. میں ان کے گھر میں رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے. کہہ رہے مفتی صاحب یہاں اتنی چھوئی موئی والا ماحول ہے نا آسٹریلیا میں, ہم لوگ پٹھان ہیں, میں اپنے بچوں کو جب اپنے گاؤں لے کے جاتا ہوں نا وہ تو چیخ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی بجا دیتے ہیں نا ان کی بیچاروں کی یہ چھوئی موئی سے. تو میں یہاں آ کے تھوڑا سا چنگیز خان پنا دکھاتا ہوں تھوڑا ہاں کر کے نا, تاکہ ان میں تھوڑا مردانگی پیدا ہو. کہہ رہے ہاتھ بات نہیں مارتا وارتا نہیں ہو, لیکن تھوڑا بچپن سے ہی میں نے کیا ہوا, بولا کہ پولیس کو بتایا نا تیری واٹ لگا دوں گا. تو میں نے ان کے بچوں کو دیکھا واقعی بڑے فرما بردار, مارتے وارتے تھوڑا سا ہے. اب جو ظاہر پرست آدمی ہو تو دیکھا کہ دیکھو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں بچوں کو. ویسے اس طرح بچوں سے بات کرنی نہیں چاہیے, اخلاق ہی ہے اسلام میں اصل. لیکن ہمارے ہاں تو بد اخلاقی کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس لیے کہ بچے کی بعض کوتاہیوں پہ ہم ڈانٹ دیتے ہیں, تو ہمیں الگ سے کوئی چنگیز خان بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بلکہ ہمیں تو تھوڑا انسان کا بچہ بننے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بلٹن جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ چنگیز خان ہی پیدا ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ابا میں اور ماں میں, ان کو تو اخلاق سکھانے پڑتے ہیں. تھوڑا بچوں سے تمیز سے بات کرو. ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر چکا ہوتا ہے نا بچے کا کہ 6-7 چماٹے بھی اس پہ اثر نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ الٹا چل رہا ہے معاملہ, لیکن ان کے ہاں کوئی ڈانٹتا ہی نہیں ہے پیدائش سے لے کے بڑے ہونے تک. تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, بچہ ایسا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب اپنے گاؤں میں کے پی کے میں لے کر آتا ہوں تو جب کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, کزن تو کوئی اڑنگی دے رہا ہے, کوئی چیز جو ہے نا کوئی یوں کر کے گرا رہی ہے, ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے پہلے سے ان کو ایسے بنا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی ان کو اگر صحیح پٹھان بنانا ہے نا, نیچرل پٹھان, 1 سال کے لیے ان کو کے پی کے میں اپنے کزنوں کے ساتھ لا کے چھوڑو, تاکہ وہاں مسلمان تو ہیں, یہ مسلمان سے تھوڑا آگے جائیں. کہاں جائیں آگے, تھوڑا پٹھان بنائیے گاؤں میں, ان کو چھوڑو, ورنہ یہ چھوئی ہوئی. میں نے کہا دیکھو تم پاکستان میں پیدا ہوئے, آج تم نے کتنا بزنس کیا ہے, ماشاءاللہ دماغ ہے نا تمہارا, یہاں اتنا تم نے بزنس کیا, تم ہر ایک سے لڑ سکتے ہو, پھڈوں میں ہر پھڈے میں آگے. تو میں نے کہا اپنے بچوں کو اگر تم نے پٹھان بنانا ہے تو کم سے کم ان کو کے پی کے میں لا کے نا یہاں بچوں میں چھوڑا کرو, تاکہ تھوڑا سا سیکھیں یہ. تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے اگر ذرا بھی غم نہیں اٹھائے ہوتے نا تو آپ ڈپریشن میں بہت جلدی جاتے ہو. میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. جس آدمی نے کبھی وزن نہ اٹھایا ہو, کیا وہ وزن اٹھانے کے قابل رہتا ہے؟ 10 کلو بھی نہیں کبھی ویٹ اٹھایا تو اچانک کسی نے لا کے 15 کلو ویٹ اس پہ رکھ دیا, وہ تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی. تو ایسے ہی لوگوں کی مخالفت یا لوگوں کا آپ کو فیور نہ کرنا, برا بلا کہنا, یہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا چلتا رہے نا آپ کے ساتھ. میرے ساتھ تو بچپن سے چل رہا ہے, بہت پہلے سے چل رہا ہے. تو پھڈے اسکولوں میں چلتے رہتے تھے, مار کٹائی ہوتی تھی, گھر میں آتے تھے بتاتے تھے اپنے بڑے بھائی کو کہ ہم نے فلاں نے مارا ہے, تو بھائی ایک چماٹ اور لگا دیتا تھا کہ مار کھا کے آئے ہو تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو, وہیں چمٹا دیتے, یہ بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو ہمیں. تو یہ سب چیزیں امیون سسٹم کو کیا کر رہی تھی, بوسٹ کر رہی تھی. ہاں برداشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. ایک حد تک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ ہو گیا تو پھر انسان ہے نا, ویٹ بھی ایک حد تک. آپ نے جم میں گئے, ابھی ویٹ اٹھانا آتا نہیں ہے, جاتے ہی 40 کلو اٹھا لیا تو زمین میں گڑ جاؤ گے بھائی, تم مر جاؤ گے. تو یہ جو مخالفتیں ہیں نا لوگوں کی, یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو کیا بنا دیتی ہیں, بہادر بنا دیتی. آہستہ 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 آپ کے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہماری عزت ہو رہی تھی, جہاں جا رہے ہیں نائس ٹو میٹ یو. جب میں وہ سوچتا تھا کہ یار میں تو چھوئی ہوئی ہوتا جا رہا ہوں بالکل, اور مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ شہرت کی وجہ سے میں کہیں بگڑ نہ جاؤں, حق بیان کرنا نہ چھوڑ دوں میں. جب بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے نا, ہر جگہ ہی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو نا, یہ میں نے اپنے شیخ سے بہت بار یہ بات سنی ہے, جس شخص کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو سمجھ لو کہ اس میں مداحنت ہے. مداحنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دہن عربی میں تیل کو کہتے ہیں. تیل میں کیا ہوتی ہے, پھسلن. جہاں تیل پڑا ہوگا آپ پھسل جاؤ گے نا, کیا خیال ہے؟ تو جو آدمی ماحول دیکھ کے پبلک کے کو فیور لینے کے لیے انہی کی باتیں کرنا شروع کر دے, ہر جگہ لوگوں کی مطلب کی باتیں کرنا شروع کر دے, تو اس کی تو پاپولیرٹی دنیا میں بڑھ جاتی ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے, ان کا ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ جس آدمی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو اور ہر جگہ سے اس کو محبتیں مل رہی ہوں, تو اغلب یہ ہے, غالب یہ ہے کہ وہ بندہ راستے سے ہٹ گیا ہے, وہ ٹریک سے ہٹ گیا. کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے آپ کو فیور مل رہا ہو.
یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سب جگہ سے پیڑے کھانے کے موڈ میں، آپ کسی کو ناراض نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ماحول بنا ہے نا سوشل میڈیا پہ، اس سے مجھے ضمیر میرا مطمئن ہوا ہے کہ یار شکر ہے چلو ہم نے جس بات کو صحیح سمجھا اس کو آگے پارسل کر دیا، پبلک کی ہم نے پرواہ نہیں کی. اچھا لوگ یہ بھی، ایک بات میرا ٹاپک چینج ہوتا ہے کیا کروں، لوگ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے فیور دے رہے ہیں، حکومت کے فیور دے رہے ہو. میں آپ کو ایک یقینی بات بتاؤں جو مشاہدہ ہے، پاکستان میں حکومت کے فیور میں بات کرنا مشکل ہے، حکومت کی مخالفت میں بات کرنا آسان ہے. کیونکہ جب آپ حکومت کے فیور میں بات کرتے ہو نا، ساری عوام آپ کے دشمن ہو جاتی ہے، حکومت سے آپ کو 2 ٹکے بھی نہیں ملتے، سمجھ رہے ہو. اور جب آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو تو پورے ملک کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہو، بہادری کا خطاب ملتا ہے آپ کو. یہ حقیقت ہے. میں نے پچھلے بیان میں ایک مثالوں سے بات سمجھائی تھی کہ انسانی فطرت ہوتی ہے ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ فیور کس کو دینا، بولو، کمزور کو فیور دینا. قطع نظر اس سے کہ یہ کمزور ظالم ہے یا مظلوم ہے، یہ انسانی نیچر ہے. کیوں نیچر ہے؟ کیوں؟ میں نے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ ایک ڈھالے والا بائک والے کو مار دے اور غلطی بائک والی کی ہو تو لوگ پکڑتے کس کو ہیں؟ ڈھالے والے کو، حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈوں پہ حکومت اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور اس میں حکومت صحیح ہو، فرض کرو، اور ہمیشہ حکومت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، فرض کرو حکومت ٹھیک ہو، لیکن جتنے صحافی ہیں وہ فیور کس کو دیں گے؟ پبلک کو. کیونکہ کمزور کون ہوتا ہے؟ پبلک. طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ کمزور کو جب آپ فیور دیتے ہیں تو اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ آپ طاقتور سے ڈرتے نہیں ہو. جیسے بائک والے کی غلطی تھی، ڈھالے کے آگے آ گیا اور گر گیا، خود ہی گھسائے غلط ٹریک پہ. اکثر بائک والے خود ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کدھر جا کے پھٹنا مناسب رہے گا. ہاں میں نے تو خود بائکیں چلائی ہیں، میں نے اتنی بائکیں چلائی ہیں آپ کی سوچ ہوگی. GTO 125 جو کاواساکی تھی وہ چلائی ہے بہت زیادہ، اور ہونڈا 125، یہ جو ہونڈا 125 ہے نا، CG 125، یہ اور GTO کاواساکی 125، یہ دونوں بائکیں میں نے چلائی نہیں ہے. چلانے کا لفظ ہلکا ہے، اتنے کلومیٹر چلائی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے 30,000 کلومیٹر میں کمپلیٹ کر چکا تھا بائک پہ. 30,000 کا مطلب ہے کہ زمین کے چکر لگا لو آپ اس میں. تو اتنا، کیونکہ میری بہت لمبی ڈرائیو تھی تو مجھے پتا ہے کہ بائکوں والے مظلوم کتنا بنتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی چلاتے تھے یوں یوں کر کے. کئی دفعہ تو میں گرا ہوں، کئی دفعہ مرتے مرتے بچا ہوں میں، واللہ کا شکر ہے بچ گیا. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے ایک ٹرک والا ٹرک اڈے پہ، ٹرک اسٹینڈ، یہاں سے میرا روز گزر ہوتا تھا. اب دیکھو جب آپ نے ٹرک کو اوورٹیک کرنا ہے رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کریں نا، لیکن ہمیں یہ لگتا تھا ہم ادھر سے گھوم کے گئے تو اتنے کلومیٹر گویا ہمارا سفر لمبا ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا یار، 1 میٹر بڑھ جائے گا. بائک والا ہمیشہ گھسے گا لیفٹ سائڈ سے، ہم بھی گھسنے لگے پہ ادھر سے کون جائے. اب اس کا جو گلاس ہوتا ہے نا ٹرک والے کا، وہ اتنا اوپر تھا، ٹریلر نہیں ہوتا یہ جو، اس کو نیچے اتنا ہی، بائک والا تو نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو تھوڑی نظر آئے گا. جب بالکل آپ قریب پہنچ جاؤ گے وہ تو پیچھے کا دیکھ رہا ہے نا. اب میں اتنے قریب پہنچ چکا تھا، CG 125 تھی میرے پاس، اس نے جب گاڑی ٹرن ماری ہے نا تو میں اس کے ٹائر کے نیچے آنے والا تھا. میں نے زور سے چیخ ماری ہے، وہ شکر ہے اس کا شیشہ کھلا ہوا تھا، وہ چیخ کی آواز گئی ہے اندر، اور اس نے بریک لگائی، جھانک کے دیکھا اس نے باہر تو حضرت اقدس بریگیڈیئر مفتی طارق مسعود صاحب شہید ہوتے ہوتے بچ گئے. اگر شہید ہو جاتا، فرشتوں نے تو میری ٹھگائی کرنی تھی، لیکن پبلک کس کی ٹھگائی کرتی؟ اس کی، حالانکہ اس کی غلطی 0 تھی. ایک اور دفعہ یہ پاپوش پہ میں جا رہا تھا بائک میں، اور کمال کی بات ہے رشتہ لینے جا رہا تھا، جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے میں، میری رشتے کی بات ہو چکی تھی، ابھی یعنی طے ہو گیا تھا، اب تاریخ طے وے چل رہی تھی. تو میں، یہ جو پجارو والے ہوتے ہیں یہ جا رہے تھے، میں لیفٹ سائڈ پہ وہی اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، میں نے لیفٹ سے نا لیفٹ روڈ پہ مڑنے کی کوشش کی، وہ پجارو والے نے گاڑی موڑی ہے تو میں ٹکرا کے نیچے گرا ہوں. خیر اس نے انسانیت دکھائی، آ کے مجھے اٹھایا، میں بچ گیا، بائک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، میں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوا، ورنہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہمارا. خیر مجھے لگا کہ غلطی میری ہے، تو ہم پھر تو مجھے یاد ہے جو میری ابھی حاضر سروس ساس ہیں، یہ اس وقت بنی نہیں تھی لیکن رشتہ طے ہوئے، انہوں نے پھر صدقہ کیا تھا کہ ہمارا ہوتے ہوتے رہ جانے والا بلکہ ہو جانے والا داماد بچ گیا زندہ. انہوں نے صدقہ کیا باقاعدہ جب ان کو پتا چلا نا ایسا ہوا ہے. تو اگر کچھ ہو جاتا، لوگوں نے پکڑ کے مارنا کس کو تھا؟ پجارو والے، 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ لوگ فیور کس کو کرتے ہیں. یہ غلط کیا میں نے، میں اب نہیں کرتا، میں ایسے اب تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہوں اس لیے اب نہیں کرتا میں ایسے. تو میں لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں بائک جو ہے نا تمیز سے چلایا کرو، کیونکہ مرو گے بھی تم
تمہاری غلطی سے، اور پٹے گا کون؟ وہ بندہ پٹے گا۔ تو لوگ کمزور کو فیور کیوں کرتے ہیں؟ میرے بیانات سے نا لوگ اتنا شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ مجھ سے اپنی بائکوں کے قصے سنا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ میں اس سے میسج کیا دینا چاہ رہا ہوں، تو پھر بدنامی ہوتی ہے، نیچے پھر گالیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس آدمی کے پاس اپنے قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی شارٹ کلپ مت دیکھا کرو، پورا بیان سنا کرو۔ تو خیر، لوگ کمزور کو کیوں فیور کرتے ہیں؟ اس سے انسان ہیرو بن جاتا ہے۔ اب جیسے میں گر جاتا، لوگوں نے ٹرک والے کو کوٹنا تھا اور میں گھننا پڑا ہوا ہوتا وہاں پہ مظلوم بن کے، صحیح ہے، ہیلمٹ ادھر پڑا ہوا ہوتا، ہم ادھر پڑے ہوئے ہوتے، خون نکل رہا ہوتا۔ اب اگر آپ ٹرک والے کا ساتھ دو گے تو کوئی آپ کو سیلوٹ نہیں کرے گا، آپ اس کا ساتھ دو گے نا جو نیچے گرا ہوا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ حق پرست ہے، ٹرک ڈرائیور سے ڈرتے نہیں ہیں، ٹرک والوں سے دشمنی لے لیتے ہیں، یہ ہے ہیرو۔ تو اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ کمزور کو فیور کرنے میں تعریفیں ہوتی ہیں، طاقتور کو فیور کرنے میں تعریف نہیں ملتی۔ تو علماء حق کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کمزور کو فیور کریں، ان کی کوشش ہو ہم حق کو فیور کریں۔ بعض دفعہ کمزور مظلوم ہوتا ہے تو آپ کمزور کو فیور کریں، بعض دفعہ کمزور ظالم ہوتا ہے تو پھر آپ نے کس کو فیور کرنا ہے؟ پھر طاقتور کو فیور کرنا ہے۔ تو میں فیمنسٹ عورتوں سے بات شروع کی تھی میں نے، فیمنسٹ یہی کر رہی ہیں، عورت چونکہ کمزور ہے لہذا وہ اس کمزوری کو فیور کر کے منجن بیچ رہی ہوتی ہیں۔ فیمنسٹ عورتیں کہ دیکھو ہم کمزور کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مرد چونکہ طاقتور ہے لہذا مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز اٹھائے بدنام ہو جاتا ہے وہ۔ آپ مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھا کے دیکھو، آپ کو مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، مردوں کی طرف سے ہی گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے بے شمار وکیل دیکھے خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ ایک وکیل مجھے نظر آیا جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے، اس کو میں نے باقاعدہ لاہور سے بلایا، پوڈ کاسٹ کی، کھانا کھلایا، بھیجا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، خواتین کے حقوق پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے، ہماری بھی بہن بیٹی ہیں بھائی، ہماری بھی مائیں ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی عورت کے حقوق آواز اٹھائے، لیکن اٹھانے والے بہت ہیں آواز عورت کے حقوق پہ، مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھانا یہ جگر کا، کیونکہ آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہم نے بات کر دی نا ابھی، جو جامعہ افسر کے ٹاپک پر سب عوام کی مخالفت کر لی، بزدلی نہیں ہے، اٹ از کالڈ بہادری، ٹھیک ہے؟ یہ بزدلی ہوتی تو ہم پبلک کا فیور لے رہے ہوتے اور ہم بھی وہی بات کرتے، ہیرو بن جاتے ہم، یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور سچ جو ہے نا، سچ کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، بالآخر جیتتا کون ہے؟ سچ۔ میں نے یہ مخالفتیں پہلے بھی لی ہوئی ہیں، کورونا کے دنوں میں مجھے یاد ہے میرا پہلا بیان آیا تھا، کورونا ایک بیماری ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے، اتنی مخالفت ہوئی ہے، لوگوں نے کہا ہیں تو یہ جامع الرشید والے نہ ہیں تو سرکاری ٹٹو، سرکاری پٹھو، یہ وہی بات کریں گے جو سرکار ان کو سکھائے گی۔ میں بیانات دے رہا تھا بھائی ہمیں سرکار نہیں سکھا رہی، پورا گروپ ہے ڈاکٹروں کا، واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹر ہیں، جو داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، شلواریں ان کی ٹخلوں سے اوپر، بغلے میں جھانک نہیں سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ بغلے بھی صاف ہوگی ان کی، ایسے تہجد گزار ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے۔ اب قطع نظر سے کہ یہودیوں نے پھیلایا، عیسائیوں نے پھیلایا، دنیا نے پھیلایا، اس کے ہمارا کیا لینا دینا، بیماری تو ہے نا جس نے بھی پھیلائی ہو بھائی۔ ہم نے یہ بات کی، اتنی مخالفت کہ ہیں تو سرکاری ٹٹو، ہیں تو سرکاری پٹھو، بات تو وہی کریں گے جو سرکار کہہ رہی ہے۔ ابے سرکار نہیں کہہ رہی، ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا، لیکن جو ہمارے علاوہ جو لوگ تھے نا، مذہبی لوگ، ان کی باتیں کیا تھیں؟ ہے ہی نہیں یہ بیماری، یہ پروپیگنڈا ہے، کوئی بیماری شماری نہیں ہے، اصل میں مقصد مسجدوں کو بند کرنا ہے، مقصد یہ ہے، مقصد حج پہ پابندی لگانی ہے، مقصد یہ۔ ہم نے جو پہلے دن بیان دیا تھا، اینڈ تک اسی بیان پہ ہم رہے، ساری دنیا آ گئی اس پر، لیکن کسی نے پھوٹے منہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ جامعہ الرشید یا مفتی طارق مسعود نے پہلے دن جو بات کی تھی اب تک اسی پہ اور وہی صحیح ہے۔ لوگ آ گئے کہ بیماری بھی ہے وغیرہ وغیرہ، کئی علماء تو ایسے ہیں جو یہ کہتے رہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ اسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کے بچوں کے بیانات آئے، لوگوں نے کہا تم تو ابا تمہارے کہتے تھے یہ کورونا کے نام پہ ڈھونگ رچایا گیا ہے، ڈاکٹری رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے ابا کورونا میں گئے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کے ریلیٹیو کے بیان ہے نہیں یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے ابا کے خلاف، یہ کورونا میں نہیں گئے۔ میں ان سے پرسنل ملا، انہوں نے کہا کورونا میں گئے ہیں، لیکن میڈیا پہ ہم یہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ ابا نے مخالفت ہی نہیں کر دی تھی کورونا کی، کیونکہ اب انا کا مسئلہ بنا لیا تھا نا، تو جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا، وہ جھوٹ پھر آپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شروع میں ہی نا کوئی ریسرچ اور تحقیق کر کے بات کیا کرو تو اینڈ تک اسی بات پر آپ قائم رہو گے۔ درجنوں ہمارے اکابر علماء ایسے ہیں، ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے ہمیں، مخلص تھے وہ، لیکن انہیں تحقیق نہیں کی، ہر چیز کو فوراً سازش قرار دینا یہ ہمارا ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے، تو انہیں تحقیق نہیں کی اور وہ بس کورونا ہے۔ پھر جب مان لیا نا کہ کورونا ہے تو پھر اس پہ بات چلی بھائی ویکسین لگوا لو،
پھر پروپیگنڈا، فلاں کی جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا، فلاں جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا. اب یہ ویکسین کے نام پہ چپیں داخل کر رہے ہیں. چپ ہمارے خون میں کیا جا رہی ہے؟ چپ، تاکہ آپ کی لوکیشن. کل کوئی مولوی صاحب سے کوئی مل کے آیا، ہمیں بتا رہا تھا کہ میں ایک مدرسے میں گیا، ان مدرسے والوں نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا جامعۃ الرشید. کہہ رہا ہے جامعۃ الرشید ایسا ادارہ ہے، تم جب انٹری مارتے ہو نا، تمہاری پوری باڈی اسکین ہوتی ہے، سارا ڈیٹا جی ایچ کیو چلا جاتا ہے تمہارا. ایسا تو جی ایچ کیو میں جانے سے نہیں ہوتا بھائی. اور یہ عالم دین یہ باتیں کر رہے ہیں، بزرگ باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی اسلام کہتے ہیں بزرگوں سے دین سیکھو بھائی. باقی کورونا بزرگوں کا کام نہیں ہے، بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے یار. سیاست بھی بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے. سیاست میں وہ بات کرے جو اندر گھس کے کسی چیز کی تحقیق کر کے آیا ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے عالم ہو، کچھ بھی ہو. جب آپ نے تحقیق کی ہے تو بات کریں، نہیں ہے تو خاموشی. میں نے کتنے ٹاپک پر سیاست پہ، میں بہت ساری چیزوں پہ نہیں بولتا. کیوں؟ بھائی میری تحقیق نہیں ہے، ختم. ہر چیز میں میرا بولنا ضروری تھوڑی ہے. لوگوں نے بتایا جلسے میں اتنے بندے مار دیے، آپ بیان دو. میں نے کہا میری تحقیق نہیں ہے اتنے مارے ہیں کہ نہیں مارے. کہہ رہے ہر صحافی بول رہا ہے. بھائی صحافی تو بولتے ہیں، وہ تو پبلک فیور چاہیے صحافیوں کو. ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. لوگوں نے کہا ان صحافیوں کے خلاف بیان دو. میں نے کہا میں کیسے بیان دوں؟ ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. تو میں نے ہر چیز میں تھوڑی ٹانگ اڑانی ہے. ہاں اگر کوئی رپورٹ آ جائے گی، مستند خبر آئے گی، پھر ہم بات دیں گے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں جلدی بیان نہیں دیتا مختلف ٹاپکس پر، کیونکہ ہم یہ غلطیاں پہلے کر چکے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ بزرگ بیچارے کورونا کے خلاف بولتے بولتے خود کورونا میں، پھر جب کورونا کو مان لیا نا کہ ہے بیماری، پھر ویکسین کے لیے تیار نہیں. پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ احتیاط کرو، ایس او پیز وغیرہ. نا قہوے آنا شروع ہوئے مارکیٹ میں. قہوے ایبٹ آباد میں ایک حکیم صاحب کروڑوں روپے کمائے انہوں نے ایک قہوے سے. کورونا کے دنوں میں بیچا سنا مکی اور کچھ ایسے تھے. حدیثیں چلنا شروع، حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، سنا مکی ایک بوٹی ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. بھائی اگر حدیث کا یہ مطلب ہے تو پھر اب تک کہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟ پھر حکیم صاحب کو بھی چاہیے نا ہر منجن کلونجی سے ہی بنائے. وہ کیا خیال ہے؟ حدیث برحق ہے لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. پھر ہم لوگوں سے بحث کر رہے ہیں. بھائی ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں، حکیموں کی تو کورونا پہ تحقیق ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، اور یہاں ایبٹ آباد کا اور انڈا موڑ کا حکیم بتائے گا یار تمہیں؟ اس کی تحقیق ہی نہیں ہے. نہیں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں، یہ پڑیا کھا لو ایک دم جڑ سے خاتمہ. بھائی اس کی کروڑوں اربوں روپے میں ڈاکٹروں سے ملتا تھا، اور وہ ڈاکٹر جو دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں ان کے. کوئی مفتی تقی صاحب سے بیعت ہے، کوئی کس سے بیعت ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تک ہمیں بھی پوری تحقیق نہیں ہوئی ہے اس بیماری کی، اس پہ دنیا سر توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسی کوئی ریسرچ آئے گی ہم رکھیں گے. اور ادھر جاؤ قبلہ حکیم صاحب کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ابے میں تو پہلے سے جانتا ہوں اس بیماری کو، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پہلے تو مان نہیں رہا تھا بیماری ہے، اب مان گیا. ادرک کا قہوہ نسخے دیکھیں، ادرک کا پاؤڈر بنائیں، لہسن لیں، لہسن 2 پھٹکیاں لہسن کی، 3 پھٹکیاں اس کی، اس کا قہوہ بنائیں، پیے. گارنٹی کے ساتھ جتنے کیڑے ہیں، میں کہتا تھا سب سے پہلے تو اپنے کیڑے مار. جو تحقیق کا کیڑا ہے نا، یہ ان کیڑوں سے، کورونا کے کیڑے سے زیادہ. میں بھی بیوقوف بنا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں بھی اتنی باتیں کر رہا ہوں، میں خود بیوقوف بنا ہوں. ایک ڈاکٹر آئے ان دنوں، میں نام نہیں لوں گا، میں کسی کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہے، میں نام بھی جانتا ہوں ان کا، ورنہ میں لوگوں کے نام بہت جلدی بھول جاتا ہوں. لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے الو بنایا، اس لیے مجھے اس کا نام اچھی طرح سے یاد رہے. وہ ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے. یاد رکھو، جو ڈاکٹر بھی ہو، حکیم بھی ہو، اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ حکیم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی ریسرچ آئیے. کس سے نہیں سنا رہا میں. آپ کہو گے کہ مفتی صاحب ہم درس قرآن سننے کے لیے آپ نے قصے کہانیوں میں لگا دیا. نا میرا قرآن کو ایکسپلین کرنے کا اپنا اسٹائل ہے بھائی. جو موجودہ حالات واقعات ہیں میں ان سے سمجھاتا ہوں، ان سے بات کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. کووڈ کے دنوں میں کتنی لوگوں کو فکر تھی علاج کی، تو ایک آئے ڈاکٹر اور حکیم، 3 پیس سوٹ، انگلش ٹھش فش. لوگ اس اسٹائل سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، میں بھی ہو گیا متاثر. انہوں نے بتایا کہ ایک لہسن، ایک مشہور ٹی وی چینل ہے اس میں ان کی پوڈ کاسٹ چل رہی تھی، انہوں نے بتایا یہ کووڈ میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایس او پی سے اور یہ احتیاطوں کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو احتیاط کا. حالانکہ بیماری میں، وباؤں میں احتیاط کا حدیث میں حکم ہے. صحابہ نے احتیاطیں، پہاڑوں پہ چلے گئے صحابہ جب بیماریاں پھیلی ہیں. شام میں وبا جب پھیلی تھی نا، جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو صحابہ کرام شام میں پہاڑوں پہ جا کے رہے، تب جا کے وبا ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں کیا کہ گلے ملتے رہو اور ادرک کا قہوہ پلاتے رہو ایک دوسرے کو. نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے، نہ میڈیکل سائنس کا علم ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ اس کا پڑھا، ایک لہسن، پھر انگلش نا. لہسن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی یوں جا کے کرتا ہے، پھر اس میں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو وہ ظاہر ہے وہ وہی تھے نا. اور وہ امریکہ سے انہوں نے حکمت پڑھی تھی، یعنی حکیم بنے کہاں سے؟
امریکہ سے، خوراکوں پہ ان کی ریسرچ تھی. اتنا ہی کافی ہوتے ہیں ہم دیسی لوگوں کے لیے. امریکہ سے بھائی ادرک کے بارے میں رپورٹ کہاں سے پڑھی ہے؟ امریکہ سے. ادرک ہی ہے، چاہے امریکہ میں پڑھ کے آؤ، وہ اتنی بڑی فائدے مند چیز ہے ادرک. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بھائی. تو امریکہ سے میں پڑھا ہوں، اور یہ فش کر کے نا انہوں نے پوری ایک ادرک، پھر انہوں نے کہا پوری دنیا میں کانفرنس ہوتی ہے، ہر سال ادرک کے بارے میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اور گارلک اور ادرک اور یہ سب چیزیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اور بھائی میں نے کہا بندہ ہے یار، میں نے پورا مضمون لکھا بیٹھ کے. میں نے کہا پبلک کے فائدے کے لیے نا میں فری میں اس کو عام کروں گا. میں نے اس کی رپورٹ پوری لکھی، اس کا خلاصہ لکھا، اس نے جو اس کے لہسن اور ادرک کے کہوے کے فضائل سنائے وہ میں نے رپورٹیں لکھی، اور وہ جو اس کی انگلش ٹرمز تھی وہ لکھی، پورا کر کے PDF میں رسالہ بنایا. حضرت مفتی بریگیڈیئر طارق مسعود صاحب کام کیا کر رہے ہیں؟ ادرک کے فضائل اور لہسن کے فضائل پہ رپورٹ لکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر کے نام کے ساتھ نا کہ میں یہ دنیا میں کیا کروں گا؟ پھیلاؤں گا. اسپانسر لے کر آؤں گا. یار پھیلاؤ، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں کام چاہیے. پتہ نہیں، شکر ہے اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا فضل کیا. میں نے 2-3 ڈاکٹروں کو میں نے کہا پہلے ایک دفعہ بھیج دو، اور حکیم اور کچھ ڈاکٹر جو میرے جاننے والے تھے. ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی ریسرچ ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ کہا کس نے مفتی صاحب؟ میں نے اس ڈاکٹر کا نام بتائے. یہ بہت بڑا پھینکو ہے. اتفاق سے اس کے کلاس فیلو نکلے. انہوں نے کہا یہ پڑھتا نہیں تھا، یا کلاس فیلو نکلے یا ان کا کوئی دوست کلاس فیلو نکلا. پھر اس کی پوری رپورٹ ہونے کا، اس ادرک کی رپورٹ سے پہلے نا اس ڈاکٹر کی رپورٹ تیار کرنے کی ضرورت. یہ پڑھتا نہیں تھا بالکل. تو پھر امریکہ چلا گیا، تو وہاں کوئی 6-7 مہینے کا اس نے چھوٹا موٹا کورس کر لیا. تو ایک چھاپ لگ گئی کہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے. انہوں نے کہا امریکہ میں بھی بڑی بڑی فلمیں پڑی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ جو امریکہ سے آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہے وہ، اس کے کوئی یہاں پوچھ نہیں رہا ہوتا، اس کا تو ادھر منجن بکتا ہے. پھر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی. میں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے بچا لیا مجھے، میں تو پورا اس کو پھیلانے والا تھا دنیا میں. تو کتنی مخالفت ہوئی، بالآخر کتنے علماء بیچارے. ایک مولوی صاحب تھے بہت میرے لیے قابل احترام، وہ بھی نہیں مان رہے تھے کورونا کو. اتنے مضامین لکھ رہے تھے. ہم نے بھی ان کے یعنی بڑے علماء نے، جو ہمارے جامعہ رشید کے کچھ علماء نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا تم تو سرکاری پٹھو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ان کو کورونا ہو گیا، اور اتنا خطرناک کووڈ ہوا ہے نا کہ موت کے منہ سے نکلے ہیں وہ. اور 6 مہینے بستر پہ حالت خراب ہو گئی، کیونکہ بعض جن کو ڈینجرس قسم کا کورونا ہوا تھا 6 مہینے تک بھی نکل نہیں پائے ہیں اس سے. وہ اس کے بعد پھر ان سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو حکیموں کے قہوے آپ نے پیے ہیں، تو انہوں نے جس حکیم نے ان کو قہوے بتائے تھے نا، حالانکہ بڑے پرہیزگار ہیں، کبھی گالی نہیں دیتے وہ، انہوں نے ایسی گالی منہ سے نکالی ہے نا، اتنی موٹی گالی. انہوں نے کہا اس بے غیرت نے قہوے پلا کے میرا بیڑا غرق کر دیا. بلڈ کی جگہ قہوے گھوم رہے ہیں بلڈ کے اندر، اتنے قہوے پلائے اس نے. اور پھر نہیں آیا ہاسپٹل میں مجھے بچانے کے لیے. اس لیے میرے بھائی جامعہ رشید یہ منجن جو پبلک میں بکھرا ہوتا ہے نا، اس منجن کو نہیں مانتا ہے. تو منجن دنیا میں بہت چل رہا ہے. عوام کو مخلص ہوتی ہے عوام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام 2 نمبر ہوتی ہے، مخلص ہوتی ہے، لیکن پروپیگنڈے میں بہت جلدی آتی ہے عوام. چاہے وہ مذہبی لوگوں کا پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ سیاسی لوگوں کا پروپیگنڈا ہو. اسی طرح فوج کے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ فوج پہ دودھ سے دھلی ہوئی ہے، لیکن پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے. اس سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. خیر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے فیمنسٹ خواتین کیا کرتی ہیں، چونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا، تو اس کی کمزوری سے اس کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ہم جب آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں فیور کریں گے. انسانی نیچر ہے، اچھی بات ہے. عورت کے حقوق کی تو سب سے پہلے اسلام نے اسی لیے تو آواز اٹھائی کہ عورت کو حقوق ملتے نہیں تھے. لیکن پتہ ہے کیا ہے، وہ اس لیبل لگا کے انہوں نے کیا کر دیا، مردوں کی ایسی کی تیسی کر. عدالتوں میں اب مردوں کو دیکھو جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالت ہو گئی ہے. تو بیلنس بات ہوتی ہے. یہ موضوع پتہ نہیں کہاں سے آتا، میں جو نقطے کی بات آئی ہے وہ ذرا جلدی سے بتا دوں. بیلنس بات پتہ ہے کیا ہے. اسی طرح ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن بھائی باپ کے حقوق بھی ہیں. کچھ چیزوں میں اللہ نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے، ماں کو کم رکھا ہے. کچھ چیزوں میں ماں کو زیادہ، باپ کو کم رکھا ہے. آپ جب مر جاتے ہو، آپ کی وراثت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے یا باپ کا زیادہ حصہ ہے؟ بولو. باپ کا حصہ ڈبل ہے ماں کی نسبت. ہر چیز میں اگر ماں کا حق زیادہ ہوتا تو اسلام ماں کو دگنا حصہ دیتا، باپ کو آدھا. لیکن اسلام اگر آپ کی وراثت میں 90 کروڑ روپے ہیں، مثال تو اچھی دینی چاہیے نا انسان کو، کیا خیال ہے؟ میں 90 روپے بھی کہہ سکتا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہماری پینٹ سے 90 بھی نکل آئے نا تو بٹوا پینٹ ہی ملے گی وراثت میں. تو 90 کروڑ روپے ہیں آپ کی وراثت میں، تو اس میں اور کوئی والی وارث نہیں ہے آپ کا، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. تو اسلام باپ کو کتنے دیتا ہے؟ 60 کروڑ. ماں کو کتنے دیتا ہے؟ 30 کروڑ. کیونکہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر، کچھ موٹیویشنل اسپیکر وہ اس طرح کا بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ نا شریعت نے وراثت میں باپ کو
بولو مقدم رکھا ہے. ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امک، سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں. وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو. پھر نبی نے دوبارہ، ان صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. دوبارہ کون؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ، یعنی پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ. تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ بالکل، یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا، یہ والا رائٹ باپ کو نہیں دیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کریں، میں اس کی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا اپنے کلام میں شکر گھولو، میٹھا کلام کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے، جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہونی. اتنے نرم لہجے میں ماں سے بات کرو، بالکل ایسے جیسے میٹھے بن جاؤ. آج کل تو ہے ہی نہیں نا، نہ ماں سے تمیز سے بات، نہ باپ سے تمیز سے بات. تو ایسے ماں سے نرم لہجے میں بات کرو، اور باپ سے بھی نرم لہجے میں. لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے. ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا، چینی کا 1 چمچہ بھی چلے گا. اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گول کے بات کرو، اس سے اخلاق ہے ہی نہیں، اس میں اخلاق ہونے نہیں چاہیے. یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ بدتمیزی سے بات کرو اس. لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے، اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت میں نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو، جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو، باپ کی بھی مانو. لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے، ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے. یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے، امی کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مانے؟ بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے وہ، کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی، آپ کے باپ کی سربراہی میں وہ. جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے، ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے، تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے، عوام ہے، آپ کی اماں سمیت، ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا، چاہے وہ ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف، جمشید کے خلاف کوئی بات کریں وہ. لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے، آپ دیکھو اوٹ پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں. خواتین کے فیور میں بیان کرو، مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا، ایک کمنٹ نہیں آئے گا مرد کا کوئی خلاف میں کہ ماشاءاللہ زبردست ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو. اب ہے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں. عورت مرد کا حق جب جانتی ہے جب مرد اس کا بیٹا ہو، جب مرد کیا ہو؟ اس کا بیٹا ہو، اور پھر اس کی بہو اس کے بیٹے کی سن نہ رہی ہو، پھر وہ بتائے گی دیکھو بیٹا اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، تم اس کی بات مانا کرو. پھر وہ بہو کہے گی کہ یہی اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی. خیر، تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کس نقطے پہ آئی تھی؟ نہیں، میں نے کہا تھا یہ اس بیان کے بیچ میں پوائنٹ کی بات آئی ہے، میں پارسل کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ اور جھوٹ کی بات. خیر، موضوع کی طرف آتے ہیں. تو خیر میرا مقصد یہ بتانے کا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا ہے. اسی طرح تعظیم میں، رسپیکٹ دینے میں، ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی دی جائے گی. لیکن اسلام میں، میرے اپنے بچے بیٹھے ہوئے، بعض دفعہ میرے فضائل چل رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر، تعظیم میں یہاں تو کر سکتے ہیں نا، گھر میں یہ باتیں بالکل نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں. گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا، ہماری بھی وہی، سب کی ایک ہی جیسے. یہاں بیٹھ کے ہر آدمی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. تو تعظیم، رسپیکٹ سمجھتے ہو نا، کسی کو رسپیکٹ دینا، اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی. لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے. تعظیم الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے. نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اسی طرح یاد رکھو بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے، کنٹرول ہے، ولایت سمجھتے ہو، تعلیم اور تربیت، اسی طرح ان کی شادی، خاص طور پہ بیٹی کی، تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ۔ مثال کے طور پر ایک بچی ہے، اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا، تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی۔ تین ائمہ کے نزدیک تو امام شافی، امام مالک، امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔